بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن خواصه دخول اللام والجر والتنوین والإضافة والإسناد إليه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسم کی تعریف سے فارغ ہو کر اسم کے خواص بیان کرتے ہیں. جی اسم کی تعریف سے کون؟ علامہ ابن عاجب. نام کیا ہے؟ جی اسم کی تعریف سے فارغ ہو کر علامہ اسم کے خواص علامہ ابن عاجب اسم کے خواص بیان کرتے ہیں. اس لیے کہ جس طرح شے کی وضاحت ہوتی ہے نا شے کی تعریف سے، شے کے خاصوں سے بھی مزید وضاحت ہو جاتی ہے. شے کے خاصوں سے بھی مزید وضاحت ہو جاتی ہے. اس لیے تعریف کے بعد خواص بھی ذکر کیے. تعریف کے بعد ذکر سنی گل. جس طرح تعریف سے شے کی وضاحت ہوتی ہے، خواص سے مزید وضاحت ہو جاتی ہے. خواص سے ایسا تو کیا کرتے ہیں اسم کے؟ تو پہلے متن سمجھ. تو اسم کے خواص میں سے ہے دخول لام کی اسم کے خواص میں سے ہے دخول لام، یعنی الف لام تعریف کا، یعنی الف لام تعریف کا جس کلمے پر داخل ہو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. کیا کہ یعنی الف لام تعریف کا جس کلمے پر داخل ہو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. اور اسی طرح وہ کلمہ جس کے آخر میں جر اعرابی ہو، وہ کلمہ جس کے آخر میں جر اعرابی ہوتی ہے، وضاحت کی تھی. وہ کلمہ جس کے آخر میں جر ہو عامل کی وجہ سے، تو یہ جر کا ہونا بھی نشانی ہے کہ حضرت مجرور جو ہیں وہ اسم ہیں. ہاں جی، کلمے کے آخر میں جر اعرابی کا ہونا یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. تو جس کلمے کے آخر میں نون تنوین ہو، جس کلمے کے آخر میں نون تنوین ہو وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے. جس کلمے کے آخر میں نون تنوین ہو وہ کلمہ بھی اسم ہوتا ہے. جو کلمہ مضاف ہو اضافت مانوی کے ساتھ، جو حرف جر مقدر کے ساتھ، مانوی نہیں، جو کلمہ مضاف ہو کسی غیر کی طرف حرف جر مقدر کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ حرف جر مقدر کے ساتھ. تو اس طرح مضاف ہونا بھی نشانی ہے کہ یہ کلمہ اسم ہے. جو کلمہ مضاف ہو حرف جر مقدر کے واسطے کے ساتھ تو یہ نشانی ہے کہ یہ کلمہ بھی اسم ہے. اور ترکیب کے اندر جو کلمہ مسند الیہ بنا ہوا ہو اس کا مسند الیہ ہونا یہ دلیل ہے کہ وہ کلمہ اسم ہے. جی جو کلمہ ترکیب کے اندر مسند الیہ بنا ہوا ہو وہ نشانی ہے کہ وہ کلمہ اسم ہے. کیونکہ فعل نہ مسند الیہ نہیں ہوتا اور حرف کو ڈری کسنا. ہوں بابی نکلنا کو سمجھ آئی گل کہ کوئی نہیں. سوال ہے کہ اسم کے تو خواص اور بھی ہیں. کیا کہ سوال ہے کہ اسم کے خواص تو اور بھی ہیں. تو موشیہ نے یہ من تبیزیہ تھے کلمہ اثر دکونی کے ماز یہی ہیں. علامہ نے فرمایا اسم کے بعض خواص میں سے یہ ہیں، لہذا اور بھی ہوں تو حرج کوئی نہیں. ہاں جی، جواب یہ ہے کہ یہاں من تبیزیہ ہے، کلمہ اثر تو نہیں ہے کہ صرف یہی ہے. ہاں لہذا یہاں بعض مراد ہیں.
کیا ہیں؟ بعض یعنی جو علامے نے جو بیان کیے ہیں وہ بعض ہیں. کنے بیان کیتے ہیں؟ 7 کے 8 ہیں 5. تو یہ بعض ہے. یہ کیا ہیں؟ بعض ہے. سنی گل. اور بہت سارے خاصے کس کے اسم. اتنے کنے بیان کیتے؟ عطا علماء نے کہا 30 خاصے. مثلا تائے تانیس متحرکہ کا آخر میں ہونا یہ بھی کیا ہے؟ بول. کسی کلمے کے آخر میں یا نسبت کا ہونا یہ بھی. کسی کلمے کا ترکیب میں فاعل بننا. کسی کلمے کا ترکیب میں مفعول بہ بننا. کسی اسم کا ترکیب میں موصوف بننا. کسی اسم کا ترکیب میں ذوالحال بننا. کسی اسم کا ترکیب میں تمییز بننا. مثنیٰ ہونا. مجموع ہونا. منادہ ہونا. مصغر ہونا. مکبر ہونا. منصوب ہونا. مستثنیٰ من ہو. ضمیر کا مرجع بننا لیکن بغیر تعویل کے. ضمیر کا بغیر تعویل کے یہ بھی اسم کا خاصہ ہے. یہ بھی منصرف ہونا. غیر منصرف ہونا. تم کہتے فعل مضارع منصرف ہوتا ہے وہ مشابہت کی وجہ سے. معرفہ ہونا. نکرہ ہونا. مذکر ہونا. مؤنث ہونا. تو یہ بعض ہے. کیا ہے؟ یہ بعض خواص. اور بے خاشیہ خواص جمع مکسر ہے. خاصاتن کے خواص سے سوت پھر خواص خاصہ کی ہوندا ہے. خاصہ منطقیاں دے نزدیک خاصہ وہ کلی ہوتی ہے جو بولی جاتی ہے حقیقت واحدہ کے افراد پر فقط، لیکن وہ کو بولی جاتی ہے عرضی کے طور پر نہ کہ ذاتی کے طور پر. وہ فصل ذاتی ہوتی ہے، وہ خاصہ کلی عرضی ہوتی ہے. اے منطقیاں دی تعریف ہے. مینوں تکیاں دی تے خاص بعض نے کہا خاصے کی تعریف یہ ہے کہ خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ. شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اسی شے میں پایا جائے اس کے غیر میں نہ پایا جائے. شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو او کو بولو جا. اچھا جی پھر خاصے کی 2 قسمیں ہوتی. خاصہ شاملہ تے خاصہ غیر شاملہ. جس شے کا وہ خاصہ ہے اگر اس کے سارے افراد میں پایا جائے تو یہ خاصہ شاملہ اسم فاعل ہو. اور اگر اس کے سارے افراد میں نہ پایا جائے بعض میں پایا جائے تو اس کو کہتے ہیں ضاربۃ شاملۃ شاملۃ. نہیں کوشش کرو لفظ زبان تے چاڑو. مثلا کاتب بالقوہ انسان کا خاصہ ہے کہ نہیں؟ شاملہ ہے کہ غیر شاملہ؟ سارے کاتب بالقوہ. تے کاتب بالفعل انسان کے لیے خاصہ لیکن اچھا جی فرق حد اور خاصے کے درمیان فرق. حد مترد بھی ہوتی ہے یعنی سب فردوں کو شامل ہوتی ہے. منعکس بھی ہوتی ہے یعنی دخول غیر سے معنی بھی ہوتا ہے. خاصہ مترد تو ہوتا ہے منعکس نہیں ہوتا. خاصہ منعکس نہیں ہوتا کہ دخول غیر سے معنی. اچھا جی اگے دیکھو دخول اللام کی بین اسطور میں. اس لام سے مرادی لام تعریف حرفی کی مراد ہے جو اسم کا خاصہ ہے. کیڑا لام؟ نہ کہ لام موصولہ جو کہ الضارب کے اندر ہے کیونکہ وہ نہیں داخل ہوتا مگر فعل پر. وہ فعل جو اسم کی صورت میں ہوتا ہے اسم فاعل اسم مفعول. حاشیہ دیکھ اور دخول اللام. سوال ہے یہ تعریف کا تو الف لام ہوتا ہے تو کیلا لام تو نہیں ہوتا. کہنا تھا دخول الالف واللام. کلا دخول اللام کیوں آکھیا؟ جی سوال یہ ہے کہ
तारीफ का जो लाम होता है तारीफ वो के अलिफ लाम। तारीफ का तो अलिफ लाम होता है, अल है, तारीफ ना कि का तो अकेला अलिफ लाम है। ना कि अकेला लाम। यहाँ अकेला दुखूल लाम क्या कहना चाहिए था? दुखूल अलिफ वल लाम। और जवाब लिखे कि सिर्फ लाम के इख्तियार करने में इशारा इस बात की तरफ कि मुसन्निफ के नज़दीक मुख्तार सीब व का मज़हब है। मुसन्निफ के नज़दीक मुख्तार वो क्या है? यानी सीब व के नज़दीक अदाते तारीफ हरफ का तारीफ का हरफ अकेला लाम है, अकेला लाम इसलिए दुखूल लाम का। समझ आ गया जवाब कि मुसन्निफ के नज़दीक मुख्तार मज़हब किन का है? तो उनके नज़दीक तारीफ के लिए कौन है? अकेला लाम। तो हमजा किथों आया? ज्यादा किया गया लाम पर हमजा बसली, क्योंकि इब्तिदा बिसाकिन मुताज़िर है, तो चूंकि ये लाम साकिन इसलिए हमजा ले आंदा। एक मजहबी किए बड़े निसारे और खलील के नज़दीक जो अदाते तारीफ है वो अल है, जैसे पूरा हल है, पूरा और मुबर्रद के नज़दीक हरफ तारीफ सिर्फ हमजा मफ्तू है आ फकत। तो फिर लाम किथों आया? कहते हैं लाम बाद में ज्यादा किया गया ताकि हरफ तारीफ आ का हमजा इस्तिफाम आ के साथ इल्तिबास ना आ जाए। इस फर्क के लिए हरफ तारीफ आ के बाद लाम को ज्यादा कर दिया। समझियो गल? अच्छा जी, बल जर्रे जिसे दलील जार इसम का खासा क्यों है? जार बाकी दुखूल लाम उते दलील नहीं देती, वो जरना बाजे जी, चलो जी बाजे नहीं अंधेरा है। वो ये है कि लामे तारीफ नकरे को मारफा करता है, नकरे को तो नकरा होना मारफा होना ये इसम की शान है, इसलिए लामे तारीफ इसम का खासा है। इसलिए क्योंकि ये क्या करता है? नकरे को तो नकरा होना ये इसम की शान है, इसलिए लामे तारीफ के साथ खास है। अच्छा जी, जार क्यों इसम के साथ खास है? और दलील इसलिए कि जार असर होती है हरफ जार का, जार के कोई नहीं कि उस तो बगैर भी आ जाती है हरफ जार, और हरफ जार जो है वो खास है इसम के साथ, हरफ जार लिहाजा जब हरफ जार खास है तो फिर उसका जो असर है जार ये भी इसम के साथ खास होना चाहिए। और दलील समझ आई कि हरफे ये जार असर है किसका? हरफे जार का, तो हरफे जार खास है इसम के साथ, और लिहाजा उसका असर भी खास होना चाहिए। व इल्ला वगरना लाजम आएगा कि मुअस्सिर पाया गया कौन? हरफे जार, तो असर कोई नहीं पाया गया। ये तो गलत है कि मुअस्सिर हो और उसका असर ये गलत है। इसलिए जहाँ हरफे जार होगा वहाँ जार होगी। हरफे जार कहाँ होता है? इसम पर, तो फिर जार कहाँ होगी? इसम। अच्छा जी, बद तनवीन हो नजर आए? तनवीन भी इसम का खासा है। अब तनवीन असल में मस्दर है नव्वन तो हु की नव्वन तो तनवीनन, यानी दाखिल किया मैंने उस पर नून, नाम रखा गया उस शय का कि उसके साथ नून दिया जाता है शय को इलाखिर ही। अच्छा जी, तनवीन 5 किस्म की है। तनवीन 5 किस्म की है। अव्वल है तनवीन तमक्कुन की, ओ कलमे दी इस किताब दे आखिर में दतना हो जे थे भी आखिर दा कि तनवीन 5 किस्म की होती है, मतन विच आखिर ते कि तनवीन तमक्कुन की वो तनवीन होती है जो दलालत करती है कलमे की अमकनियत पर, और ये वज़ा की गई है फ़र्क करने के लिए मुनसरिफ और गैर मुनसरिफ के दरमियान। समझाइए? लिहाजा वाहिया खासतुल इसमें, ये अव्वल जो तनवीन तमक्कुन की है ना, ये मुनसरिफ गैर मुनसरिफ में फ़र्क करने के लिए, लिहाजा ये सब का खास है। केड़ी? तनवीन तमक्कुन।
جیسے جاءنی زید رأیت زیدن مررت بزید، دوسری ہے تنوین تنکیر کی، وہ ہوتی ہے جو فرق کرتی ہے معرفے اور نکرے کے درمیان، یہ تنوین تنکیر کی خاص ہے، یہ بھی اسم کے ساتھ خاص ہے، جیسے صح اور صحن، یہ فرق کرنے کے لیے کہ یہ نکرہ ہے اور صح معرفہ۔ تیسری ہے تنوین عوض کی، وہ ہوتی ہے جو لاحق ہوتی ہے اسم کو مضاف لے کے عوض میں، اسم کے آخر سے جو مضاف لے اس کا پورا حذف کر کے اس کی جگہ مضاف کے ساتھ تنوین لگا دے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تنوین عوض۔ یہ بھی اسم کا خاص ہے، جیسے یوم اذ کانا قضا سے اذ کانا قضا، کانا قضا حذف کر کے یوم اذن، یوم حین اذ کانا قضا سے کانا قضا حذف کر کے حین اذن، یہ بھی اسم کا خاص ہے۔ چوتھی ہے مقابلہ کی، یہ وہ تنوین ہوتی ہے جو جمع مؤنث سالم کے آخر میں آتی ہے، جمع مذکر سالم کے آخر میں نون کے مقابلے میں، نون کے جمع مذکر سالم دے آخر تے نون ہوندا ہے کہ کونی مسلم مون تے جمع مؤنث سالم آکھیا میں بھی پھر اپنے پیو دی نہیں جے تیرے نال مقابلہ نہ کراں، مینوں بھی نون دے، مینوں بھی دتا کہ نہیں، پھر مسلمات۔ اچھا جی کنیاں ہو گئی؟ یہ بھی خاص ہی کہندے نال کیونکہ جمع مؤنث سالم تو ہوندی تے جمع کون ہوندا؟ فعل کے اسم ہوندا۔ پانچویں ہے تنوین ترنم کی، وہ ہوتی ہے جو شعروں اور مصروں کے آخر میں لائق ہوتی ہے، لتحسین الانشاء ہے، شبیل پر بعد اور جویں اکل اللہ معاذلا بلتابن، کم کر ملامت کو اے عازلہ اور عتاب کو، تو یہ تھا والعتاب ہے مرب باللام نال نون تنوین جوڑیا تو لکھا نون دی شکل جائے نون تنوین ہو، والعتابن بقولی اور کہہ توں اگر میں چنگا کراں تے آکھیا کر لقد اصابا، تحقیق نے چنگا کیتا ہے، اے فعل ہی اصابا، اندے نال بھی کی لا دیتا، اندے نال نون تنوین لا دیتا ہے، اندے نال سمجھیے گل کی لا دیتا؟ نون تنوین اندے نال لا دیتا۔ اے شاباش، اے جڑی پنجویں ہے اے اسم نال خاص نے، اے فعلاں تے بھی ہوندی، اسماں تے بھی ہوندی، حرفاں تے بھی ہوندی۔ سنیے گا تو تنوین جو اسم کا خاصہ ہے وہ چار قسم کی، کیڑی؟ تمکن اور تنوین تمکن، دوسری تنکیر تے عوض تے مقابلہ کی، جو ترنم کی ہے یہ خاص نہیں۔ اچھا جی اگے بال اضافہ تو کی شے؟ اضافت یعنی ہونا کلمے کا مضاف حرف جر مقدر کے ساتھ، یہ اسم کا خاصہ ہے۔ اضافت کا کیا معنی ہے؟ کون الاسم مضافاً بے تقدیر حرف کسی کلمے کا حرف جر مقدر کے ساتھ کیا بننا؟ کیا بننا؟ یہ کیا ہے؟ اسم کا خاصہ ہے۔ اسم کا خاصہ ہے۔ وجہ کیوں ہے؟ وجہ کی وجہ یہ ہے، توجہ کرنا ہے کہ جو کلمہ مضاف ہوتا ہے نا حرف جر مقدر کے واسطے سے، اس کی یا تنوین حذف ہوتی ہے یا تنوین کا قائم مقام حذف ہوتا ہے۔ اس کلمے کی یا جو کلمہ حرف جر مقدر کے واسطے سے مضاف ہوتا ہے اس کلمے کی یا تنوین حذف ہوتی ہے یا تنوین کا وہ قائم مقام کون ہے؟ نون تثنیہ اور نون جمع، تے تنوین کنے دے ہوندی ہے تے تثنیہ جمع کون ہوندا ہے؟ سمجھ آئی نہیں؟ یہ وجہ ہے کہ مضاف ہونا اسم کا خاصہ کیوں ہے کہ کلمہ مضاف ہو حرف جر مقدر کے ساتھ، اس کلمے کی خام خواہ یا تنوین حذف ہوتی ہے یا کون؟ تو نون تثنیہ جمع کس کا ہوتا ہے اور تنوین کس پر آتی ہے؟
اس لیے کہ یہ مستلزم ہے تنوین کی معاقبت کو یا اس کو جو اس کے حکم ہے تثنیہ جمع کا نون، اور یہ تو مختص ہے اسم کے ساتھ، معاقبت کسی کے پیچھے آنا نہیں۔ اچھا جی، پنجواں جڑا خاصا بیان کیتے وہی اسناد الیہ کیے، اسناد الیہ او دیکھو تو یعنی کلمے کا مسند الیہ ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے۔ کسی کلمے کا مسند الیہ ہونا یہ نہیں آپ اسم کا مسند الیہ ہونا اسم کا خاصہ ہے، اوتھے پہلے کلمہ بولنا ہے، کلمے کا ترکیب میں یہ وجہ اس لیے کہ فعل تو وضع کیا گیا ہے تاکہ ہمیشہ مسند بنے فقط، اور اگر مسند لے بن جائے کون فعل تو وضع کے خلاف لازم آئے گا، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نا، لہذا ترکیب میں مسند لے ہونا اسم کا خاصہ بن گیا۔ ترکیب میں مسند الیہ ہونا ادھر مانا کرو پر دوسری کتاب پڑھو۔ اور اسم کے بعض خواص سے کون ہے؟ لام کا دخول ہے اور جر ہے اور تنوین ہے اور اضافت ہے، اور اضافت میں نے مسند مضاف ہونا، مضاف پہ تقدیر حرف جر، اور مسند الیہ ہونا ہے، اور اسم کے بعض خواص سے ہے لام کا داخل ہے بات ہونا، کرنا، اور اسم کے بعض خواص سے اور اسم کے بعض خواص سے لام کا دخول ہے لام کا دخول ہے اور جر ہے جر ہے اور تنوین ہے اور مضاف ہونا ہے اور مسند الیہ ہونا ہے۔ ہونا ہے اور شاباش۔ اسم کے بعض خواص سے لام کا دخول ہے اور جر ہے اور تنوین ہے اور اضافت کا ہونا ہے اور مسند الیہ کا ہونا ہے۔ مسند الیہ کا ہونا نہیں، مسند الیہ مسند کا ہونا، اضافت کا ہونا، مانا کر اور اسم کے بعض خواص سے لام کا دخول ہے اور جر ہے اور تنوین ہے اور اضافت ہے اور مسند الیہ ہونا ہے، اور مسند الیہ ہونا ہے۔ کہا بچ کو نہیں ہے گا پڑھا بھی۔ اور جب تعریف کی مصنف نے اسم کی تعریف مانوی کے ساتھ، اے جڑا مورخ ہوندے نا تعریف مانوی آتی ہے، اور اپنی اصطلاح کے مطابق تو ذکر کیے بعض علامات اسم کے لفظی زیادتی معرفت کے لیے اور تشخیص کے لیے، کیونکہ اس کے ذریعے شے کی مزید وضاحت ہو گئی۔ پس فرمایا ومن خواصہ، شے کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو پایا جائے شے میں اور نہ پایا جائے اس کے غیر میں۔ باقی یہاں مراد علامت ہے، یہاں مراد اسم کی علامتیں کون سی ہیں؟ اسم کی اسمت تو دیتنا ہوتا ہے، وہ کیا کیوں دے بیچے اور نہ میرج علامتاں، اور اشارہ کیا ہے من تبیزیہ کے ساتھ فی قولی ومن خواصہ، اس بات کی طرف کہ اسم کی علامتیں کثیرہ ہیں، صرف 5 نہیں ہیں، موٹیاں موٹیاں، مثلا تثنیہ ہونا، جمع ہونا، مصغر ہونا، حرف ندا کا آنا، یہ سب نشانیاں کس کی علامتیں ہیں؟ لیکن مصنف علیہ الرحمٰن نے ذکر، سوال ہے پھر ایک کیوں ذکر کی دیا ہے، باقی کیوں چھڑیاں؟ لیکن ذکر کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں ما ان نشانیوں کو جو اشہر ہیں ان سب سے اور اظہر ہیں۔ یہ سوال کا جواب ہے کہ جڑی مشہور نے وہ ذکر کی تھی بڑیاں بڑی۔ اچھا جی نمبر 1 وہ کون سے ہیں؟ دخول لام ہے، کون ہے؟ موشیاں دے ساڈی بھی نال سنی جو آندے نے مراد لام تعریف ہے برابر ہے کہ زیدہ ہو جیسے الیزید، پھر رہن دیو جیسا کہ الحسن الحسین، یا غیر زیدہ ہو جیسا کہ الرجل، اور بہر علیکم دا لام ابتدا
ایک ہوں لام موتیا للقسم، ایک لام ہوں جڑا لو کے جواب میں آتا ہے، لو لا کے جواب میں آتا ہے، لام امر بھی ہوتا ہے، الف لام موصولہ بھی ہوتا ہے، استفہامی الف جو ہے نا جی لام استفہامیہ بھی ہوتا ہے، یہ اسم کے خواص میں سے نہیں ہے۔ واپس چلو، جیسا کہ الرجل، اچھا جی محض خاص کیا گیا لام کو اسم کے ساتھ، دلیل ہو کی اس لیے کہ یہ لام فائدہ دیتا ہے تعریف کا، کس کا؟ اور فعل نے محتاج ہوتا تعریف کی طرف، بلکہ فعل تو وضع کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ خبر دی جائے، اور خبر کا حق یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو۔ جی پہلے پتا ہوئے تھا کدھے مولی غلام زین گل میں سنی رہن دے کدھے کہ نہیں، وہ نکرہ ہوئی تو تا پتہ لگنی۔ اور خاصہ جر یعنی ہونا اسم کا مجرور کس کے ساتھ؟ حرف جر مقدر کے ساتھ، سمجھے نا جی؟ ہونا اسم کا مجرور، جیسے مررت بزید، جیسے اے ہوں گے جا ٹھیک ہے، ہونا اسم کا مجرور، جیسے مررت بزید میں کون مجرور ہے کہ کوئی ایسا؟ بعض خاص ہے جر اسم کے ساتھ، اس لیے کہ جر اثر ہے حرف جر کا، اور حرف جر نہیں داخل ہوتا مگر اسم پر، بس واجب ہے یہ کہ ہو اثر حرف جر کا بھی مختص اسم کے ساتھ، وگرنہ لازم آ جائے گا کہ مؤثر پایا گئے تے اثر اری کر نسی گئے نے تخلف الاثر یعنی المؤثر، تخلف میں نے نہ پایا۔ اچھا جی اور خاصہ تنوین یعنی اسم کے خواص ہے دخول تنوین، کس ہے؟ دخول، اور صرف ترتیب دسی میں دی، دخول تنوین، جیسے زیدن قائمن۔ اچھا جی دلیل بعض خاص کی گئی تنوین اسم کے ساتھ، اس لیے کہ تنوین لاحق ہوتی ہے کلمے کے آخر کو، اور تنوین دلالت کرتی ہے کلمے کی تمامیت پر۔ یاد آیا؟ یہ اور دلیل ہے، تنوین دلالت کرتی کس پر؟ کلمے کی تمامیت پر، اور فعل نہیں پورا ہوتا بغیر فاعل کے، لہذا تنوین خاص اسم کی خاصہ اسم کا بن گیا۔ باقی تنوین کی ساری قسمیں کتاب کی آخر میں آئیں گی، ابھی پڑھ لی ہیں۔ کل کی کل یہ ساری تنوینیں مختص ہیں اسم کے ساتھ، مگر تنوین ترنم یہ نہیں مختص، کس کے ساتھ؟ وَهِيَ تنوین ترنم، وَهِيَ الَّتِي یہ وہ ہوتی ہے جو آتی ہے ابیات شعر، بیت کی جمع، مساری مصرے کی جمع، جو مصروں اور شعروں کے آخر میں آتی ہے تحسین صوت کے لیے، اور یہ فعل حرف سب پر داخل ہوتی ہے، جیسا کہ اس کا قول اکل اللہ مجھون پڑھیا، اور تھلے لکھے ہی ان قائلی جریر بن عطیہ لکھے، حذیفہ خطفی تمیمی، یہ فحول شعراء الاسلام سے تھا اور اشعار اہل عصر ہی سے تھا، یہ فوت 114 یا 11 یا 10 وچ۔ الشعر والشعراء کتاب اودے وچ گلاں لبدیاں نے، شذرات الذهب وغیرہ انہاں کتاباں دے حوالے نے، تو شعر تے لکھے تخریج البیت بھی شعر کتے کتے ہوئے، انہاں کتاباں وچ دسیا نے شعر موجود ہیں، لبنا ہوئے تو ہن سناؤ۔ اور اضافت یعنی اسم کے خواص سے ہے ہونا اسم کا مضاف دوسری شے کی طرف حرف جر مقدر کے واسطے سے، کس سے؟ جیسے غلام و زیدن میں غلام اسم ہے، نشانی یہی ہے، محض مختص ہے اضافت اسم کے ساتھ، اس لیے کہ اضافت تعریف کے لیے ہوتی ہے اور تخصیص کے لیے ہوتی ہے۔ مضاف لے معرفہ تے نکرہ بھی معرفہ، مضاف لے نکرہ تے مضاف نکرہ مخصص ہو جاتا ہے، زندگی نہیں فائدہ
یا اگر اے نہ ہوئے تھے یا تخفیف کے لیے ہوتی ہے صرف، اور تخفیف تخصیص تعریف یہ کل اسم کے مقتضیات سے ہے، لہذا یہ چیزیں نہیں آ سکتی فعل میں۔ اچھا جی، اسناد الیہ یعنی اسم کے خواص سے ہے، ہونا اسم کا مسند الیہ اس لیے کہ فعل وضع کیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ مسند بنے فاعل کی طرف ہمیشہ۔ اگر اس کو مسند الیہ بنائیں گے وضع کے خلاف لازم آئے گا۔